زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غریب ہو، اسے چاہیے تو حجت کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا پہابو 300 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں پر رشک کرنا اچھا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ نیکی کے راستے میں خرچ کرتا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا، دوسروں کو یہ علم سکھاتا ہو۔ بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کریں، گورے چٹے ہو جائیں گے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ نہار منہ ایک سیب کھانے والا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر سکون کی نیند آئے گی۔ جو افراد جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل میں گرفتار نہیں ہوتی۔ بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفونف بنا کے اس میں نمک ملا کے دانت صاف کریں، دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا، دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ گرم چیز کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ادرک کے استعمال سے سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہے، جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلے میں پوٹاشیم جسم میں زہریلے اثرات کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ جو افراد چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ناشتہ بہترین ہوگا، صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ زیادہ پیاس لگتی ہے تو اسپاغول کو پانی میں بھگو کر اس پانی میں ذرا سی شکر ملا لیں، اس کو پی جائیں، اس سے پیاس کم لگے گی۔ جن افراد کی سانس پھول جاتی ہے، وہ لوگ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ بازاری تیل استعمال کرنے سے گریز کریں، بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عمر سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا، وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھاؤ، آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں بے شمار درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کرو۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں، ان میں ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو، کیلے کا زیادہ استعمال کرو۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں، ابلے ہوئے چقندر کھاؤ۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں، کھڑے ہو کر ٹانگوں کو حرکت دیں، اپنے بازو کو ہلائیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو، روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرو۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد ککر کی مسواک کر لو۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہو، آلو بخارے کا جوس پی لو۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل گرم کر کے ایک ایک قطرہ ڈال لیا کرو۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے، زیتون کا تیل استعمال کرو۔ انار کھاؤ، مچھلی کا استعمال کرو۔ مچھلی ہفتے میں 2 بار کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کے پیو، روزانہ 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض صحت مند ہوتا ہے۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کے بال روکھے سوکھے بے جان ہیں،
انڈے کی زردی بالوں میں لگائیں، بالوں کا روکھا پن دور ہو جائے گا۔ چائے کے ساتھ لیموں پینے سے سر درد میں آرام آتا ہے۔ لیموں والی چائے پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے مفید ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر بھی تیز ہو جائے گی، دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو، حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو، ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کے نہار منہ کھائیں۔ جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہچکی روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر اچانک لو ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کھائیں۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ گلقند کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ دھنیا باریک پیس کر آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ جب پانی 1 پاؤ جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کے پئیں۔ حیض کا زیادہ آنا ختم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں، کیلے زیادہ کھائیں۔ دمہ کے مریض افراد کے لیے کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ رہتا ہو پالک کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے عرق گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو بندہ روزانہ کالا نمک چکھ لیتا ہے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ صبح شہد زبان کے نیچے رکھ دینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسپغول کھانے سے معدے کی تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ ناظرین، نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، پلکوں پر بھی ہلکی سی مالش کریں، پرسکون نیند آئے گی۔ چاول کھانے کے بعد جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے، اس لیے چاول کھانے کے بعد پانی کم پیا کرو۔ جس گھر میں جانوروں، چونٹیوں، پرندوں کو رزق ملتا ہے ایسے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھ سکتے۔ تربوز کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟
پانی پینے کے بعد 12 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو یہ معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صبح اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ کڑوے بادام مت کھاؤ، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم مجبور بندے کی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ چہرے پر کیل، مہاسے، پمپلز وغیرہ ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سونف شامل کر کے اسے پی لیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک، کالی مرچیں لگا کے چاٹنے سے فوری درد دور ہو جاتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، طاقت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کے کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جاتی ہے، کھانا آسانی سے کھا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکن نہیں ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ملا کر ابالیں، روزانہ سر پہ لگائیں، اس سے بال خوب بڑھتے ہیں۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کا ضرور شامل کریں۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے، اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہوتی ہے، اس کا استعمال جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو دھو لیں، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جویں ڈال کر گرم کریں، اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے، جوڑوں کی صحت بنانے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر پینا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دار چینی انسولین کی حساسیت کو بڑھاتی ہے۔ 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خالی پیٹ یا پانی پی لیں۔ میتھی کے بیج بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ پھٹکڑی اور میٹھا سوڈا ہم وزن سونف بنا لیں، مسواک پر لگائیں، دانتوں پر اچھی طرح ملیں، دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے، دانتوں سے خون بند کرتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھا جائیں، بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ ادرک کی خصوصیات بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور صحت کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس ملا کے پیو، آپ کے رنگ میں نکھار آنے لگے گا۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل جلد کے نشان پہ لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے، اس میں صرف مالدار امیروں کو دعوت دی جائے،
محتاجوں غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ شلجم خون بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ کیلے کے چھلکے سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خالی پیٹ پی لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا، نیا خون بھی بنے گا، جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں کے نسخے آزما لیے لیکن کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے لیے روزانہ 1 مٹھی بھنے چنے کھائیں، بہت جلدی وزن بڑھے گا۔ دماغی خشکی، کمزوری، چکر آنا سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ دودھ اور جلیبی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے دودھ جلیبی مفید ہے، یہ ذہن کو سکون دیتی ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں، 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو، کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکوں کو پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ یا پھر زیادہ پانی کے ساتھ پھانک لیں، بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اخروٹ مناسب مقدار میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی مچھلیوں میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ غذا کو اچھی طرح ہضم کر کے سوتے ہیں ان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی استعمال کی ہوئی کنگھی کرنے سے گریز کریں ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو والا پانی پی لو یا پھر آلو بخارے کا جوس پی لو۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلنے کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کی وقت کھجور کھاؤ، جگر کو طاقتور بناتی ہے۔ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظامی انہضام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا گیا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پاؤں بھگونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ 1 گلاس گرم دودھ، 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے یہ ٹوٹکا کریں، پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ تربوز ہائی یا لو بلڈ پریشر سے نجات دلاتا ہے، موٹاپے کو روکتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے، جگر کی بیماری میں مفید ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی رات بھر پانی میں بھگو کے صبح اس کو مل کے چھان کر ہم وزن ارکے کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ پاخانہ نارمل نہ آئے تو اجوائن پھانک لو، پاخانہ نارمل آئے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے، انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ کھجور کے ساتھ دہی کھا لیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔